حضرات گرامی، ہمارے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، جن لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی مشرکین عرب، مشرکین مکہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس قدر ایمان رکھتے تھے نبی کے آنے سے پہلے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتی ہے۔ حضرات گرامی، ان کا اللہ پر ایمان وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے بعض عام لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مشرک اور کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو سرے سے ہی نہیں مانتا۔ حضرات گرامی، اس بات کا علم رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے یا دیگر انبیاء کرام کے دور میں جو مشرکین موجود تھے، وہ اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے۔ اگر وہ شرک کرتے تھے تو وہ اس کی عبادت میں شرک کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان لوگوں کو کہہ دیجئے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمینوں سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو ساری تدبیر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھٹ سے یہ لوگ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً ہر سوال کے جواب میں فوراً کہیں گے اللہ۔ یہ آیت مشرکین عرب کے لیے نازل ہوئی ہے کہ ان مشرکین کا اللہ کے بارے میں ان تمام امور میں جو پوچھے گئے ہیں، ان کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی رزق دیتا ہے، نہ کوئی زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور نہ ہی کوئی تدبیر کائنات کرتا ہے۔ یہ سارے امور اللہ کے لیے خاص ہیں، ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک مان لیتا ہے، اس کے اس اقرار کو، اس عقیدے کو توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی توحید کی ایک قسم پر ایمان لے آیا ہے، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر ایمان لے آئے، مطلب یہ کہے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مدبر کائنات ہے، اللہ ہی حاکم اعلیٰ ہے۔ جو بندہ ان چیزوں پر ایمان لے آئے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو کہ 3 اقسام کی ہے، اس میں سے ایک قسم پر ایمان لے آیا ہے، لیکن ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک اس توحید پر ایمان نہ لائے جو لا الہ الا اللہ میں ذکر ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، لا الہ الا اللہ میں جو توحید ہے وہ اس کے علاوہ ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی مدبر کائنات ہے، اللہ ہی خالق کائنات ہے۔ ان چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں یہ توحید سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہ توحید کی پہلی قسم ہے جس پر مشرکین کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔
جن باتوں میں مشرکین کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اس بات کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ ان سے جب بھی پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا، زمین آسمان کو کس نے مسخر کیا، آسمان سے ہو یا زمین سے ہو، رزق کے اسباب، رزق کو پیدا کرنے والا، اس کے اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، اللہ۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ادھر کوئی داتا ہے، ادھر کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو رزق بھی دے سکتی ہیں، کوئی بچے بھی دے سکتی ہیں، کوئی شفا دے سکتی ہیں۔ ایسی اس قسم کا کوئی دعویٰ مشرکین نے نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں ایک گواہی دی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے مگر إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، وہ شرک کرتے ہیں۔ تو سوال پیدا یہ ہو گیا کہ شرک پھر کیا ہے؟ اگر وہ اتنی چیزیں مانتے ہیں اللہ کے بارے میں، پھر مشرک کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ سوال ہم ایک عام آدمی کے لیے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے، اگرچہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا تک مانے، پھر بھی مشرک قرار پاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ کون سی توحید ہے؟ حضرات گرامی، یہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس میں ہے ہی وہ بات جو مشرکین کو ہضم نہیں ہوتی کسی بھی دور میں۔ لا الہ الا اللہ میں ہے ہی وہ دعوت، وہ رسالت جس کو مشرکین نے نہیں مانا تھا، مشرکین عرب نے۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفی، دوسرا اثبات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ مطلب لا الہ الا اللہ کی تفسیر محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جب ایک بندہ مانتا ہے تو پھر وہ موحد اور سنی اور مسلمان کہلاتا ہے۔ فرمایا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، یہ نہیں کہا نہیں ہے کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی مالک، کوئی مشکل کشا، نہیں۔ جو جن چیزوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور افعال سے، اللہ کے کاموں سے، اللہ کی قدرت سے، اس میں کہیں مشرکین مکہ نے، عرب نے کہیں اختلاف نہیں کیا، بلکہ کہتے ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ مانتے ہیں۔ کیا چیز نہیں مانتے؟ لا الہ الا اللہ نہیں مانتے۔ اب اس کا علم، اس کو جاننا، اس کا مطلب کیا ہے، کیا چیز ایسی ہے اس کلمے میں جو مشرکین نہیں مانتے تھے، اس کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب تک اس کا علم نہیں ہوگا یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں بنے گا اس بندے کے لیے۔ کہا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، لا الہ، یہ نہیں کہا نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی رازق، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاکم اعلیٰ، ایسی بات نہیں کی نبی نے، کیونکہ یہ چیزیں سب مانی جا رہی ہیں پہلے سے۔ کیا کہا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ معبود کیا ہوتا ہے؟ لفظ عبادت سے، کہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ سب باطل ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، کہ یہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اس کے علاوہ جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں باطل ہے، هُوَ الْبَاطِلُ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی جائے گی، یعنی محبت عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ
من یتخذ من دون اللہ اندادا، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ شرکا بنا رکھے ہیں، جنہوں نے یحبونہم کحب اللہ، ان سے اس طرح محبت عقیدت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے کرتے ہیں، جیسے اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرکین اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کا منکر ہو، وہ تو کافر ملحد ہوتا ہے۔ مشرک کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرے اور غیر اللہ سے بھی اسی طرح عقیدت رکھے جس طرح اللہ سے عقیدت ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کی نفی لا الہ الا اللہ میں کروا دی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے ذریعے۔ تو پتہ چلا وہ توحید جس کا انکار مشرک کرتا ہے وہ توحید ربوبیت نہیں ہے، وہ توحید عبادت ہے، کہ جس کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ باطل ہے، کسی کو حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو پکارا جائے، اس کو مشکل کشا سمجھ کے پکارا جائے، یا اللہ کا ولی سمجھ کے پکارا جائے، یا اللہ کا مقرب فرشتہ سمجھ کے پکارا جائے، یا نبی سمجھ کے پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ہستی کو یہ مقام نہیں دیا، اور اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کی اپنے رسول کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کا سفر کرایا مکہ سے مسجد اقصی تک۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا، عبدہ و رسولہ، سب سے پہلے اسی لیے کہا کہ یہ میرا عبادت گزار بندہ ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، یہ میری عبادت کی طرف بلاتا ہے اور خالص میری عبادت کرتا ہے، یہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتا، یہ لوگوں کو نبیوں، فرشتوں، ولیوں اور بتوں اور سورج چاند کی عبادت سے منع کرتا ہے۔ حضرات گرامی، لا الہ الا اللہ کی شرائط جو ہے، ٹوٹل جو شرائط ہیں کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تاکہ یہ لا الہ الا اللہ اس کے لیے جنت کی چابی بن سکے، ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے بندے کو، اور مطلب کا پتہ، مطلب کا جاننا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رٹا لگایا ہو اردو کے ترجمے کا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں نفی کس چیز کی گئی ہے اور اس بات کس چیز کا کیا گیا ہے، کون سی توحید ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے بڑے بڑے خطیب سنے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ تقریریں کی ہیں لا الہ الا اللہ پر، لیکن اس کے ایک ہی بات کی رٹ لگاتے رہے، لا حاکم الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مشکل کشا الا اللہ، کہیں بھی لا معبود بحق الا اللہ کی بات نہیں کرتے۔ جس بات پر مشرکین سے جھگڑا ہوا ہے نبی کا، جس بات پر جنگیں ہو گئی، وہ بات آج مسلمان بھول چکا ہے، اور اس کی وہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور تشریح وہ سمجھتا ہے جس پر جھگڑا ہی نہیں ہو سکتا کہ لا خالق الا اللہ، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ کا۔ کون سا ایسا مشرک ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھتا ہے؟ ابو جہل اور اس کی قوم، ان کی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی کہ یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا تک مانتے ہیں۔ فرمایا اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں، موت اور تباہی یقینی ہو جاتی ہے، تو پھر ان کا عقیدہ ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ کو خالص توحید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سارے توحید کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے توبہ کر کے پھر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے عقیدے پر قائم دائم رہ کر پھر اللہ کو پکارے، اس کو تو مشرک کہتے ہیں۔ جو غیر اللہ کی سے بھی عقیدت رکھتا ہے اور پھر اللہ کو پکارے اسے مشرک کہتے ہیں۔ اور جو لوگ، اور ان مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خالص توحید کے ساتھ مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ خالص توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت شرک بھی اگر تھا اس سے بھی توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کو پکارتے وقت یہ کسی کی عقیدت میں مبتلا نہیں ہوتے، صرف اللہ کو خالص پکارتے ہیں۔ کن کے بارے میں کہا قرآن میں؟ مشرکین عرب کے بارے میں،
کہ یہ خالص مشکل میں خالص توحید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ خالص توحید کی ہی تو دعوت دی ہے سارے نبیوں نے، اور وہ مشکل میں خالص توحید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں پہلے سے ہی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جو ہی اللہ تعالیٰ ان کو مشکل سے نکالتا ہے، سمندر سے نکال کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے، تو اسی وقت سے شرک شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مشکل میں کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ ہی مشکل کشا، اللہ کو پکارتے تھے، اللہم یا اللہ، خالص اللہ کو پکار رہے تھے۔ اور یہ ساری باتیں کس نے بتائی؟ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ان کے بارے میں۔ تو جب ایک مسلمان بندے کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، عقیدہ توحید نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرات گرامی، پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب وہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو وہ شرک کیوں کرتے تھے؟ اگر وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق، مالک، رازق ہے، ہر چیز، کوئی چیز پتہ تک اس کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں ہے، اس مشکل کشا تک مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ مشکل میں پکارتے ہی اسی کو تھے، تو پھر یہ شرک کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی ان کو؟ کیوں اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں جب کوئی بھی بندہ اپنے باپ دادا کو لائے گا تو اس گمراہی اس کا مقدر ہوگی۔ شیطان اس کے لیے ہر چیز، ہر غلط چیز کو مزین کر دیتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ تمام قوموں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کے سامنے تکبر کیا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ پھر یہی ہوا ہے کہ شیطان ان پر حاوی ہوا ہے۔ شیطان نے ان کے بد دماغی کو، ان کی بد عقیدگی کو مزین کر دیا ہے۔ ان کو سب سے پہلے باپ دادا کی پیروی اور تقلید جو ہے ان کے سامنے مزین کر دی شیطان نے، اور دوسری انہوں نے اس کے لیے اپنا ایک عقیدہ ذکر کیا قرآن میں کہ ہم اگرچہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اگرچہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، لیکن ہم جو بتوں کے سامنے جاتے ہیں، ہم جو فرشتوں کو پکارتے ہیں، ہم جو غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کرتے ہیں، اس کا فارمولہ انہوں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جو ان کو پکارتے ہیں، ہم جو ان کے نام کے نظر و نیاز کرتے ہیں، ہم جو ان کے نام کے ذبیحے کرتے ہیں، مشکل میں پکارتے بھی ہیں، یہ سب کچھ اس لیے نہیں پکارتے، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بلکہ اس لیے پکارتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ جو عمل ہے ہمارا، جس کو آپ شرک کہہ رہے ہیں، یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اس عمل کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر کے باتیں پوری کرتا ہے کون؟ اللہ، پوری کرنے والا اللہ ہے، شرک کرنے کے باوجود بھی۔ اور دوسری جگہ کہتے تھے، دوسری جگہ ذکر ہوا قرآن میں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ مڈل کی، میٹرک کی، اس کے بھی علم میں ہوگا کہ مشرکین مکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو وہ سفارش کہاں چاہیے ان کی؟ انہیں سفارش جو ان کو وقتی طور پر زندگی میں، دنیا کی زندگی میں جو ان کی حاجات ہیں، اس کے لیے وہ اللہ کے سامنے شرکیہ نذرانے پیش کرتے ہیں غیر اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پوری کرے گا ہماری مراد ان کے ذریعے۔
بتوں کے سامنے جاتے ہیں، فرشتوں تک کو پکارتے تھے، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کو پکارتے تھے، ان کے نام کے بت بنائے ہوئے تھے۔ قوم نوح کے 5 ولی، آدم علیہ السلام کے بیٹے 5 پنجتن، ان کے بت بنائے ہوئے تھے۔ وہ بت تو قوم نوح نے بنائے تھے، لیکن وہ دریافت اس دور میں ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، اور وہ 5 بت بھی مشرکین عرب کے مختلف قبائل میں موجود تھے، جو اولیاء کے 5 مجسمے تھے۔ کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مشرکین نے شیطان کو اپنا معبود بنایا ہو، ہمیشہ اولیاء کو معبود بنایا ہے مشرکین نے۔ ہمیشہ مجسمے، بتوں کا مطلب پتھر کا کہ روڑا ڈھیلا نہیں ہے، وہ پتھروں کی اور لکڑیوں کی عبادت کرنے والے احمق نہیں تھے، بلکہ وہ شخصیات کی شکلوں کے مجسمے بنا کر ان سے عقیدت رکھتے تھے، اور اس عقیدت کے فلسفے پر اللہ سے مانگتے تھے۔ کہتے تھے یہ ان کی نذرانے کی وجہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ ہستیاں یہ جو ہیں جن کے نام کے ہم نے بت بنائے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ کہیں پورے قرآن میں، پوری تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مشرکین نے کہا ہو کہ فلاں بت جو ہے بڑی کرنی والا ہے، فلاں بت جو ہے بہت بذات خود کچھ کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے ہمیں۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا تھا کہ اس طرح کے ذریعے، واسطے، وسیلے، یہی اصل تمہارے کفر کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، کہ یہ سب وسیلے، اس طرح کے وسیلے بھی عبادت ہیں اور وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں، روزے رکھے ہیں ماہ رمضان کے، کتنوں نے حج کیا ہے، عمرہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں لوگ، کیوں؟ تاکہ یہ اعمال وسیلہ ہیں، ان اعمال کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے مسلمان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری کرے۔ مسلمان ان نیک اعمال کو جو کہ بذات خود توحید ہیں، عبادات ہیں، ان کو وسیلہ بناتا ہے، شخصیات کو وسیلہ نہیں بناتا مسلمان۔ ہاں، شخصیات اگر کوئی مسلمان کے نزدیک واجب الاحترام ہیں، وہ انبیاء کرام کی شخصیات اور ان کے صحابہ کرام اور ائمہ کرام، علماء کرام جو کہ اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی اتباع کرتا ہے مسلمان۔ علم شخصیات کی عقیدت اس طرح نہیں رکھتا جس طرح مشرکین عرب اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں اور نبیوں کی عقیدت میں نبیوں کی ہی مخالفت کرنے لگ گئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ہی ٹھکرا دیا، اس قدر عقیدت میں اندھے ہو گئے۔ کہے گا کہ میں نے اگر اس کا نذرانہ نہ دیا تو گھر میں کوئی بیمار ہو جائے گا، کوئی مر جائے گا، یہ سب باطل نظریات ہیں۔ الا اللہ، یہ سارے کے ساری عبادات اللہ کے لائق ہیں، اللہ ہی ان کا حقدار ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے ایک بندے کو، وہ موحد ہے، سنی ہے، وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہے، یہ نبی کی رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ نبی کی رسالت ہے۔ یہ نبی کی رسالت کا مطلب کیا؟ پیغام، اللہ کا پیغام کیا لے کر آیا نبی؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کا مطلب وہ لیتے ہو آپ جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، تو آپ نے محمد رسول اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اگر آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب لیتے ہو کہ بس نعرے مارو اور مراقبے کرو اور اس کے ضربے لگاؤ اور کام وہ کرو جو ابو جہل کی قوم نے بھی نہیں کیے، اور پھر بھی ہم مسلمان، تو محمد رسول اللہ کا ہم نے حق نہیں ادا کیا، اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہمیں کام نہیں آئے گا۔ جس قدر ہم اللہ کے توحید کی دعوے کرتے ہیں، اس سے تو زیادہ قرآن میں ذکر ہے ابو جہل کا عقیدہ اور اس کی قوم کا، کہ وہ تم سے زیادہ مانتے تھے اللہ کو، لیکن جب انہوں نے شرک کیا، ساری عبادتیں اور عقیدے، ان کے حج، عمرے، خانہ کعبہ کی خدمات سب ضائع چلی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے،
ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ شرک کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔